اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی اطاعت کریں، ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر جنبش اور ہر حرکت اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقہ کے مطابق ہو جو خدا نے بتایا ہے۔ اس طرز زندگی پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری زندگی عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں، اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ مال نہیں لیتے، صرف حلال کی روٹی کما کر لاتے ہیں، تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے میں صرف کیا ہے، خدا کی قسم یہ سارا کا سارا عبادت تھا۔ اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنے بیوی بچوں کو اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا بھی ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ بتلا دیا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دی تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے اور دل آزاری سے آپ نے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی، تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام و ہر شکل میں اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیدائشی غلام ہیں، اس نے آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا آپ کی ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف ہونی چاہیے اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو اس کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونا میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں ہیں۔ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کے قانون کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا چلنا اور پھرنا، اگر سب کچھ خدا کے قانون کی پابندی میں ہو۔ آپ جب اپنے گھر میں بیوی بچوں، بہن بھائیوں، عزیز اور رشتہ داروں کے پاس ہوں، ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ جب اپنے دوستوں میں ہنسیں، بولیں، اس وقت بھی آپ کو یہ خیال رہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں، لوگوں سے لین دین کریں، اس وقت بھی ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کے احکام کا خیال رکھیں۔ کبھی اس حد سے نہ بڑھیں جو خدا نے مقرر کر دی ہوئی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتے ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو یاد رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور ڈرنے کے لائق وہ ہے، نہ کہ دنیا والے لوگ۔ جب آپ جنگل میں تنہا رہ جائیں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں، نہ کسی پولیس والے کا ڈر ہو، نہ کسی گواہ کا کھٹکا ہو،
اس وقت بھی آپ کو خدا یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں۔ جب آپ جھوٹ اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں۔ اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔ جب سچائی اور ایمانداری میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہوگا۔ بس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر صرف اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور بھگیڑوں میں پھنس کر بھی تمہیں ہر وقت خدا یاد رہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں ان میں مشغول ہو کر پھر بھی خدا سے غافل نہ ہوں۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار مواقع بڑے بڑے فائدوں کے لالچ اور نقصان کے لیے ہوں، وہاں خدا کو یاد کرو، اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ یہ ہے اصل یاد خدا اور یہ ہے اصل عبادت کا معنی، اور اسی کا نام ذکر الہی ہے۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، خدا کے فضل یعنی رزق کی حلال کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرو اور خدا کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔